دست دعا اللہم انی اسألک زیادتاً فی العلم وبرکتاً فی الرزق وسیعتاً فی الجسم ونوراً فی القلب وتوبتاً قبل الموت وراحتاً عند الموت ومغفرتاً بعد الموت ونجات من النار ودخولا فی الجنہ وزوجنا بحور العین برحمتک یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام کریم اللہ پاکن دی عزت دواستا حاضرین دے شرعی حاجات پورے فرما ہاشمی صاحب نو حیاتی علا وارث عطا فرما اور جتنے مومنین بے اولاد نرین عطا فرما میرے برادر محترم ملک شاہد عباس دے کریم اللہ رزق اچ مزید وسعت عطا فرما کریم اللہ انہاں دے گھراں تے اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما کریم اللہ علی محمد دی عصمت و طہارت دا واسطہ ساڑھے بارویں آقا نہ جلدی ظہور اس دنیا کو پر نور فرما کریم اللہ علی ولی اللہ پڑھا والیاں دے جانو مال دی تو آپ محافظت فرما کریم اللہ مذہب حقہ دا بول بالا فرما کریم اللہ ساڑھے مذہب تشیع دے ہر فرد جان و مال دی دعا محافظت فرما اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین وجد الحسین واب الحسین واخ الحسین واخت الحسین واولاد المعصومین اللہم دعاوان دی قبولیت دی خاطر خندہ پیشانی نال صلوات تلاوت فرما جی کی بلا چوب تک اذان پہ ہوندی ہوں اذان ہو لگا صلی اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تبرکاً ایک جملہ فضائل عظمت والدین دے سامنے چاہنا. کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر، میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر اگر سنتی نماز کھڑا پڑھ دے، کیا کریں نہ کھڑے؟ سنتی گھر دے اندر سنتی نماز کھڑا پڑھ دے تے گھر ضعیفہ ماں نے سر چمارے آئے، وہ کریم پیا دے میری نماز تروڑ دے، ماں دے سجدہ جواب دے. مجھے بولو حیدری، کیا بات ہے، کیا کہنے. پیغمبر دے دربار ایک شخص آیا، سرکار دو عالم دے دربار اس آپ کی گزارش کی تھی کہ مولا میں ایک منت منی ہے، میں ایک منت دا مننا ہے سنت. میں بہت جلدی کر رہے ہیں، میں خطبہ بھی نہیں پڑھیا. منت دا مننا ہے جڑے ویلے منت ادا ہو ونجے، مطلب وہ پوری ہو ونجے، ادا کرنا واجب ہے، ایویں نہ واجب ہے جویں نماز واجب ہے. آدھے مولا میں ایک منت منی ہے، تسا میرے دے پاسے دیکھ سو کیڑی منت؟ آدھے مولا میں منت اے منی ہے کہ میرا فلاں کام ہو ونجے، فلاں کام ہو ونجے، میں جیندیاں جنت دے دروازے دی چوکھٹ چمساں تے ہور دا متھا چمساں. علیہ سو میرے نال، علیہ سو، میں تو کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا. جیندیاں جنت دے دروازے دی چوکھٹ چمساں تے ہور دا. مولا میری منت ہو گئی ہے پوری، منت ہو گئی ہے تے میں ہاں بھی زندہ. میرے لے پاسے دیکھ سو، میں ہاں بھی ہون. میں پریشان ہاں کہ میں جیندیاں جنت دے دروازے دی چوکھٹ کیویں چوماں، ہور دا متھا کیویں چوماں. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا میرے دربار اچ کھڑا ہو کے پریشان نہ ہو، اے عام دربار نہیں سر چویا ناریا لیاؤ، اتھا ملائک سائل بڑھ کے آندے نسکا میں سید الانبیاء پیا دے سے نا عمل تو چکر تیری منت ادا ہو جا سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے. نسکا میں سید الانبیاء پیا دے سے نا عمل جڑی اس پاس بیٹھ تیری منت. مولا حکم فرماؤ. سرکار فرمایا پریشان نہ ہو، جنہاں قدمہ تے چل کے میرے لئے پاسے دیکھ سو میں محمد مصطفیٰ دے دربار چاہیں. اگر تیرے والدین زندہ ہیں انہاں قدمہ تے واپس گھر چلا جا، اپنی والدہ دے جا کے قدم چم، اپنے پیو دا متھا چم، تیری منت ادا ہو جا سکتا. کیا بات ہے. نہ میں تو کو صلوات علی تکلیف دیتی ہے تے نہ نعرے علی. ایک پیغام پہنچا ہمارے، توجہ ہے. مولا دے ذاکر کافی بیٹھے ہیں، ذاکر دی مجلس جو ہے، ذاکرین تا آمنا ہے نا. توجہ ہے کہ آخر سرکار والدہ دے بولو یار، آسے پاسے نہ دیکھو، میرے پاسے دیکھو، میں بہت جلدی کر رہے تے پیو دا متھا تیری منت. حد مولا ای گال دا تا افسوس ہے میں نکا جی ہم انہاں دو ہستیاں دا دنیا تو انتقال ہو گیا. میں تو انہاں دی شکلیں نہیں دیتی ہیں، شکلہ مولا ہون میری منت تکی ہو سی. سرکار فرمایا پریشان نہ ہو کہ ہو گیا تیرے والدین دنیا تو چلے گئے، انہاں دا انتقال ہو گیا، انہاں دیا قبرہ تا موجود ہو سن، انہاں دیا قبرہ تا موجود ہو سن نا. انہاں قدمہ تے واپس قبرستان چلا جا، اپنی والدہ دے قبر دے پیران لے پاسو جا کے بوسا دے، سر چویا اپنی پیو دی قبر دے سراندو جا کے بوسا دے، تیری منت ادا ہو جا سی. آدھے مولا اسے گلدہ افسوس ہے قبرستان میں نا
قبرہ دے نشان نہیں لب دے میرے علیہ پاسے دیکھ سو تھکنا نہیں مولا میں پریشان نہ میری منت ڈکے ہو سی پیغمبر آخر کے ہو گیا قبرہ دے نشان نہیں مل دے گھبرا نہیں میں محمد مصطفیٰ ہور مصطفیٰ دے سنا میرے سامنے توجہ سر جب جائے میں محمد مصطفیٰ دے سامنے میرے صحابہ دے سامنے تو مٹی دیاں ڈھیریاں بنا ایک نو ماں دی قبر سمجھ ایک نو پیڑو دی قبر اتھائی ہونے میرے سامنے بوسے دے تیری منت بس آخری بات فضائل اس تو زیادہ جلدی میں نہ کر سکتا چھویں امام دے ہاتھ تے ایک بندے نے کلمہ پڑھیا سرکار دی بیعت کی تھی چند دنہ تو بعد سرکار دے کول آیا میری گل سن دے بیٹھ مولا جدہ دا میں مذہب اسلام قبول کیتے نا میرے والدین دا رویہ میرے نال ٹھیک نہیں توجہ والدین دا رویہ میرے نال مولا میرے واسطے کیا حکم ہے بہت سختی پہ کریں نا امام فرمایا پریشان نہ ہو انہاں دی خدمات اضافہ کر چھوڑ تو سن تھکے بیٹھے ہو انہاں دی خدمات امام دا حکم انہاں نو ازمایا اسنو ہر گلتے روک ٹوک کریں دے ہاں خدمت اضافہ کریں دہا چھڑے بلے چند مہینے گزرے نا انہیں والدین نے میرے لئے پاس دیکھ سو انہوں سامنے بہا کے آخے سانو اس ہستی دی زیارت کرا جاتے کوئی دین دسائے سن دے بیٹھے مذہب اسلام ایک مصدقہ حقیقت بنا کریم اللہ والدین دی دعا بھی جلدی سن دے تے بد دعا بھی کوشش کی تھی کرو جڑے جوان بیٹھے ہو اپنے والدین دی بد دعا تو بچے کو ناراض نہیں ہونا اے ہونا اساں پلے دے پائیں بات ساڑی اولاد اگر پلے سی ایک سلسلہ جاری ہو ساری رمنے تو بہرحال دعا ہے میں اتنی پڑھنا حافظ ہے ایک جملہ مسائب دا کریم اللہ ساری اولاد دے مقدر نیک بنا اور ساکوں بسم اللہ کر حق آکھن دی خصوصاً جڑے سمیم برتے ہمیں کریم اللہ سانو ہمت و طاقت عطا کر بندے حق نہیں آدھے ممبر تے او جی مومن ناراض ہو ایسا چلو مومنہ دی ناراضگی کول ڈردہ کھنا ہے یہ پاک ناراض ہو گئے جی انہوں دی ناراضگی کول دار بس میں اتنا ہی پڑھنا بھائی شاید مالک میں دل دعا کر تے ورشان دے بخت میرا ماں دے جوڑ سلام سیدہ دعا کر کے بس تبرکن ہکو جملہ مسائب وہ میں قربان ہو جاؤں ہلے دا شہر ہلے دا امام موسیٰ کاظم دا فرزند نام قاسم سونی ہے کی تھی رو پہو پردیس سیدادے نو ڈاڑی لائے پہیے بھلا ہوئے ہر اختہ وضو شروع ہو گئے بھائی شاید پردیس سیدادے نو ڈاڑی لائے پہی مگر ارمان غریب دیاں بہنہ نہ دیکھی ہمیں قربان ہو جاوان ہر اختہ پرنم ہو گئی ابو بصیر مومن دا گھر اس تو زیادہ اختصار میں نہ کر سکتا کافی عرصے تو بعد ایک دن ابو بصیر نے اپنی بیوی نو بلائے آدھے میں تیرے نال ایک مشورہ کرنا ہے ایک صلاح کرنی وہ کیا دی کیڑی صلاح مومن وہ کیا دے میری بیٹی آسمہ بھی جوان ہے اے شریف زادہ بھی جوان ہے جڑا ساڑھے گھر دے بچ مہمان ہے میرا دل پہ آدھے میں شریف زادہ دا عقد اپنی بیٹی آسمہ دے نال کر چھوڑا جملہ سن سو جوانی نصیب ہوئے
بیوی حیران ہو کہتے ابو بصیر عجیب آدمی ہے نہ جیدی ذات دا پتہ ہے ذاکر کر مجمع پہ پڑھتا ہاتھ نہ جوڑ جوانی نصیب ہوئی نہ جیدی ذات دا پتہ ہے نہ جیدے وطن دا پتہ ہے نہ جیدے نسب دا پتہ ہے وہ اپنی بیٹی دا رشتہ دینا ہے جملہ سنسو ابو بصیر بیوی دے موتے ہاتھ دے کے آدھے خاموش ہو جا گناہگار پئی ہونی ہے جنہیں بلے کٹ دے کے ٹڑدہ ہے ساگی موسیٰ قاظم نظر آدھا ہے بلا ہوئے بیان کر کے رونا دے جی بسم اللہ اللہ کوار آقا بسم اللہ کرام شادی دی تاریخ معین ہو گئی شادی اللہ دن ہر جوان خوش ہوندہ ہے بولو میرے نا حضور وہی نہیں ہے نا واؤ سید تیری اپنی قسمت تیرے بلے قاسم دے سہے بنن دا ٹائم آئی نا غریب دی آنکھا نہیں ساون دے بدل بھئی شاید آسمان اجا کے سہیلیاں دے سے ہیں کیڑی بڑی بات نصیب ہیں تیرا ہوگن اللہ شوہر شادی دے دامت کوئی نہیں قریب شادی اللہ دینی روندہ بیٹھے جملہ سنسو خصوصاً جوانوں دوڑے واسطے جملہ ہے شریف دین شریف پیو نہ بولائے امبازہ دے بابا میرے نیڑے ابو بصیر نیڑے آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑیا دے بابا میرے سردار نواں قریض پہ دی رو نہیں اساں شادی دی تاریخ بدھینے ہیں کوئی بہنا ہی نہیں تا بہنا بولا ہے کر چھوڑو کوئی پتہ ہے زندگی دا کوئی ماں ہی تے ماں بولا قاسم پوچھا وین کر کے بیٹھا دے میریاں بہنہ کدہیں گھر تو باہر آئی ہیں بلا ہوئے ساڑھے پردادار اس ویلے گھر تو باہر آنن جی جوانی نصیب ہوئے جڑے ویلے اللہ دے دین تے اوکھی ہوئے شادی ہو گئی شادی تو بعد ہر جوان دی خواہش ہو دیئے اللہ دی ذات میں نو پہلے پتر عطا کرے ہوں دی نا واؤ سید تیری اپنی قسمت ہر نماز فریضہ تو بعد غریب سید دعا منگیا پالنے والے اے پردیس سے میرا ہے کوئی نہ میں کو پتر نہ دے میں کو ایک دھی عطا کر بلا ہوئے میں نہ سمجھے تھکے بیٹھے ہو جی بسم اللہ سونے وین کر کے رونے بیٹھے ہو سلطان و ذاکرین بھٹی صاحب وہ جملہ پڑھ دیں کہ جتنے پتر ہوں گی نا دعا مانگی کر اللہ ایک دھی ضرور دے بے شک دھی بھی جائیداد دیوارے سے مگر خصوصاً دھی بابے دا میت سوئے دیئے تو نے بڑا تجربہ ہو سی اللہ اکبر 1.25 سال تو بعد بزرگ جملہ انہیں پڑھ گئے سیدادی دی دعا قبول ہوئی اللہ دی ذات نے بیٹی عطا کی تھی بھین معصومہ قوم دے پیار دے سبب دی وجہ خینے دھی دنا رکھس فاطمہ قاسم نو معصومہ قوم بی بی دنال بہت پیارا اس بی بی دنام بھی فاطمہ ہے معصومہ لقبے بس بھئی یہ کچھ میں پڑھنا ہا دھی دا 4 سال دا سن ہوئے ایک دن دھی نو انگل نہ لا کے ہلے شہر تو باہر ایک ٹپے دی گیڑ نال غریب سیدہ بیٹھے یا محرم دا چرنی چڑھ پہ اور ہے کر چھوڑو آدھا بیٹے بچڑا منت لا دور لہا بلہ ہوئے ہون رونے ہو جی میں آتا ہے میں نوکر ہاتھ نہ جوڑو آدھا بیٹے بچڑا منت لا منت لا سار دیوال کھول بلا ہوئے میرے لئے پاسے دیکھو آدھا بیٹے بچڑا منت لا سارے جو مٹی با آوازاں دے میرا لال کربلا دو منہ کر کے آنکھ معصومہ میں تیری سنت ادا کی تھی کھڑیا بینڈ کر کرو وہ جی بسم اللہ میں نوکرہ جوانی نصیب ہوا ہے ہاتھ نہ جوڑو میں نوکرہ آوازاں دے کربلا دو منہ کر کے آنکھ معصومہ
میں تیری سنت ادا کی تکھڑیاں اللہ گواہ جوانا او دھی نکے نکے آ جوڑ کے کھڑیا دیا میرا پردیسی بابا میرا اللہ راسی بابا میں تیریاں ڈھیر منیاں ہیں تو میری ہکا من جا حوالہ دے بابا اللہ دے نات دسا میں معصومہ دی کے لگ دیا قاسمہ دے میرا لالو سردار آئے آفرین تھکن علی قوم جی منو کراں میری امید تو ڈھیرو بیٹھے ہو قاسمہ دے میرا لال سائیاں دا ذکر سپیکر دا محتاج نہیں قاسمہ دے میرا لال او سردار آئیں اسنو کرائیں جوانا او دھینو گھرج گھننا ہے قاسم دے نال ایک سپاہی مدت تو سبیل تے پانی پلین دا آدھے یار کئی سال ہو گئے ان میں تیرے کٹھے ڈیپ ڈیپیا کردہ میں تیرے کلو ذات نہیں پوچھی آدھے آج میں پوچھ دا دسا تو ذات دا کونے سید آدھے میری مجبوری ہے میں ذات نہیں دسا سکتا آدھے یار جے مسلمانے تے وطالی دی دھی دی چادر دا واسطہ ہی دسا کونے سید آدھے واسطہ بہو کھڑتائی میں ذات دا سیدہ بین کر کے رہو بین کر کے رہو سید دا نام ہے آخری جملہ میری امید تو ڈھیروں بیٹھ بزرگو جلدی ہو مقانی رل دے پہ زندگی دا کوئی بدہ نہیں سید دا نام ہے بھائی شاید ظالم دا پوتر بازار چاہے انگور کی تین انگوراں چھ زہار ملائیے آدھے یار جے سیدیں وقت میرا تحفہ قبول کر ہوناری آلے آؤ کئی ملے انگورا تو رہ دائے کئی ملے گھر تو رہ دائے ہو جوین کر کے بیٹھا دے معصومہ یتیم پھئی ہو دیئے ہو غریب باب نظہار اللہ مان جوانی نصیب ہو ہے تھوڑ جی منزل بلند کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری مقانہ ہوئے ہیک دانا چاہیا ہے دعا دانا چاہیا ہے زہار نے اثر کرنا شروع کیتا ہے خون دیاں الٹیاں جاری ہوئے اٹھ دا باندھا کندیاں دے آسرے گھندہ گھر دے اندر داخل ہوئے چڑے ویلے مجلس ختم ہوئے بھائی شاید میں مطمئن کھنا گھر ون کے تجربہ کرے آئے 4 سالان دی بچی بستر نہیں بنا سکتا حکل مار کے کھڑا دے بچڑا جلدی آ میں گزار کھا گئی ہے میں کو بستر بنا دے حلق آئے دھیاں لے آؤ دھی جلدی دے نال دوڑیے ایک پاسو جڑے دیے دوے پاسو لپڑی میں دائے ہو جوین کر کے کھڑیا دیے آج بھینی آنی ہانی کھڑی آج تیری ماں ہویا اللہ مان نہ تھکن علیکم جی بسم اللہ نام کرو آوازہ نے بچڑا ماں کن گئی بابا میری ماں نان کی اویلی آوازہ نے لگی من مانو من کے آنکھ میرا غریب بابا پیا سدے اللہ گواہ دھیاں لے آؤ دھی جلدی دے نال دوڑی آؤ کے دیکھے ماں صفِ ماتم دے بیٹھے سیاہ لباس پئی بیٹھی ہے سر تے موت دی پٹی بنی بیٹھی ہے رو رو کی آدھی بیٹھی ہے نہیں بھولنا تیرا پھولے بغداد بے وارث مرنا ہائیو میرا اللہ کیا بات ہے یار جی بسم اللہ کہنا ہاتھ نہ جوڑو میں نہ کرو تھی نکے نکے آ جوڑ کے کھڑی آدھی اماں جلدی آ میرا غریب بابا پیا سدے دئی حوالہ دے بابے نوان کے آنکھ میری شری مجبوری ہے حلا گوائے دھیاں لے آؤ جڑے ملے دھی خالی ولی ہے اور قاسم نے دھی دی یتیمالی شکل بڑھائی ہے حوالہ دے ہونے لگی وانج تیری ماں دیر نہ لیسی ہے جڑے ملے دھی دی یتیمالی شکل دیٹھی ہے ایمی آئیے جنہیں چھکل پاسے پانی آدھا ہے ہاتھ جوڑ کے کڑیا دیے سردار اللہ جنات رسا میری دھی دی یتیمالی شکل کیوں بڑھائی ہے قاسم آدھے پہلے تمہیں نوے دسا میں تینو سجایا تو آئی کیوں نے آدھے سردار تو انو پتہ نہیں سادے ستویں امام کو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آئے کدیا دے
ایمیں رو میں پردیس جلی دیا دھیر انہوں کر جو ہاں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ممبر چھوڑیں دا پیاں سید زمین تے جھڑ پر آسمان تلیاں ملیاں میں حج جڑے سائی سے رہن واسطے محنت کی دی سیدہ تو مہمان آسمان تلیاں ملیاں اِنَّا لِلَّهِ ہائیو میرا اللہ آسمان دی آواز دیئے بابا جلدی سید دنیا تو ٹھر گیا ہے اب وہ مسیح دی آواز بیان دیئے میری شریف دیا تو سب پردیسی دی لاش دے وین کرو میں بازار ہوئے نا ہی غریب دا کفن گھنانا اللہ گواہ مومن بازار چایا ہے کفن گھتا ہے واپس بلے آئے آؤ کے دیکھی دیکھی دا دروازہ باندے حکل مار کے کھڑا دے بچڑا دروازہ کھولو پردیسی دا کفن گھنایا دیا موت ماتم کر کے کھڑیا در بابا اندر ناوے میت وارث آ گئے اب بصیرہ دکھون آئے رو رو کے کھڑیا جن ہے کو بی بی او جیدہ ہاتھ پاسے تے او معلوم تھی دائے سید آئے او جنو فضا پٹیا نیاز سے